الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اسلامیات کلاس 9 لیکچر نمبر 20 ہمارا آج ہوگا اور سورہ انفال اختتام ہوگا، کیونکہ ہم نے سورہ انفال کو شروع کیا تھا. آج ہماری جو ہیں 75 آیات آخری پیج جو تھا وہ مکمل ہو جائے گا. ہم پہلے سے اس کو پڑھ رہے تھے تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چند دنوں میں ہم سے یہ کام لے لیا. آئیے شروع کرتے ہیں. جو کچھ آیت کا حصہ باقی رہتا تھا تو وہاں سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان میں سے بعض کے رفیق ہیں. یعنی پیچھے پڑھا تھا جس طرح مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو آگے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، مگر مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو وہ زمین میں فساد ہوگا، بڑا فساد برپا ہوگا، فتنہ فساد برپا ہوگا. الا تفعلوه، مومنو اگر تم یہ نہ کرو گے تو فی الارض فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا، و فساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. کیا ہے؟ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر ان میں سے بعض کے رفیق ہیں، بعض کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن، مومنو اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا، و فساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے اللہ کے ہاں جو مقام ہے، لہم مغفرۃ، ان کی بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہوگی. آگے ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اور بعد میں، وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا. فاولئک منکم، پس وہ بھی تم میں سے ہے. یعنی ایمان کی دولت سے سرفراز جب ہوئے، ایمان کی دولت جب نصیب ہوئی وہ بعد میں ہوئی، لیکن پھر بھی وہاں سے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ آ کر مل کر جہاد کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہیں. واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، اور خون کے رشتہ دار ان میں زیادہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں. واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. دوبارہ دیکھ لیں، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر ان میں سے بعض کے رفیق ہیں. یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، جس طرح مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافروں کے متعلق بتایا وہ بھی کیا ہیں؟ ان میں سے بعض کے رفیق ہیں. الا تفعلوه تکن، پیچھے والے آیت سے اس کا حصہ، اگر مومنو تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا، بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، پناہ دی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہوگی. والذین آمنوا من بعد،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم پس وہ بھی تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ کہ خون کے رشتہ دار ان میں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں خدا کے حکم کی روح سے، یعنی خون کے رشتہ دار خدا کی حکم کی روح سے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آج ہماری سورہ انفال جو ہے وہ آیات مکمل 73، 74 اور 75، یعنی 72 آیت کا کچھ حصہ ہم نے شروع کیا اور 75 نمبر آیات، کیونکہ سورہ انفال کے 10 رکوع تھے اور 75 آیات تھیں۔ شروع میں نے بتایا تھا کیونکہ MCQs کے اندر آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ سورہ انفال کی آیات کتنی ہیں یا رکوع کتنے ہیں، تو ان کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ آپ نے اس پیج کو مکمل ترجمہ دیکھنا ہے، اس کے بعد یہ الفاظ معنی آ رہے ہیں ہمارے، ان کے اندر صرف 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے، یعنی جو الکلمات و تراکیب جو اسی پیج کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں سے آوو کا مطلب ہے پناہ دینا، جگہ دینا، ٹھکانہ دینا، یعنی جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سارے مدینہ نے ان کی ایسی خدمت کی، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ جن کے درمیان آقا علیہ السلام نے ایک اسلامی ریاست قائم کی تھی، بھائی چارہ یعنی مواخات مدینہ جسے کہتے ہیں، وہ انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان ہوا۔ تو آوو پناہ دی، یعنی مہاجرین کو انصار مدینہ نے ٹھکانہ دیا، استنصروا انہوں نے مدد چاہی۔ آگے ہے اولو الارحام خون کے رشتہ دار، یہ ہے اولو الارحام عبادوں خون کے رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ تو کیا ہے؟ آوو پناہ دی، استنصروا انہوں نے مدد چاہی۔ اولو الارحام کا مطلب خون کے رشتہ دار۔ آگے ہے مشقی سوال، اللہ نے سورہ انفال کے ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دیں اگر خدا تمہارے اندر نیکی معلوم کر لے گے تو جو تم سے چھن گیا ہے، یعنی جو آپ کا مال تم سے لے لیا گیا ہے، اللہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، یعنی کہ یہ جو پیج ہمارا مکمل ہوا تو پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دیں اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، بھلائی معلوم کرے گا، جو مال تم سے چھن گیا اللہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تم خیانت کا ارادہ رکھتے ہو، دھوکے کا ارادہ کرتے ہو، تو پہلے لوگوں نے بھی دھوکہ کیا تھا، فَأَمْكَنَ مِنكُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا۔ تو پہلی آیت جو ہے اس کا آپ نے ترجمہ دیکھنا ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم، کہ اللہ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے اندر نیکی دیکھیں گے تو جو تم سے چھن گیا ہے، جو تم سے لے لیا گیا ہے، اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں آیات میں ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ لڑے، کیا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا معکم، کیا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی ان میں سے بعض کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایمان ہجرت تو نہیں کی لیکن ہیں ایمان والے، اللہ فرماتے ہیں ان سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ہاں اگر تم سے وہ دین کے معاملات میں مدد طلب کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد ضروری ہوگی۔ کیا ہے؟ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں مال اور جان لگایا، اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو پناہ دی، ان کو ٹھکانہ دیا،
یہ لوگ ان میں سے بعض جو ہیں بعض کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں، ہاں یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں، ہاں اگر آپ سے دین کے معاملے میں کوئی مدد طلب کرتے ہیں پھر مدد کرنا لازمی ہوگا۔ تو ان آیات میں ہجرت اور نصرت کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، آگے کیا ہے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان میں سے بعض کے کیا ہیں، دوست ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان تو لے ہیں لیکن ہجرت کر کے نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ان سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ بھی کیا ہے، ہجرت کر رہے ہیں۔ ہاں اگر دینی معاملات میں تم سے مدد کرنا چاہیں گے تو تمہیں مدد کرنا لازمی ہوگا۔ تیسرا سوال اس کے اندر ہے والذین آمنوا وہاجروا، آیت ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو جگہ دی، ان کو پناہ دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ آپ دیکھیں شروع میں مومنین کی صفات بیان کی گئی، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مختلف یعنی کہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا، اللہ کے راستے میں، یہ ساری چیزیں فرمایا۔ پھر آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون، جس طرح وہاں مومنین کی 5 صفات ذکر کی گئیں، یہاں بتایا ایمان بھی لانے والے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو جو پناہ دے گا، جو مدد کرے گا، جو ان کی ضروریات پوری کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن بنیں گے، یہ پکے مومن بنیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے جو غزوہ بدر کے اندر اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، یہی تو وجہ تھی مومنین کا ایمان لانا، ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد دینا، جہاد کرنا، اور آگے انصار مدینہ کا ان کے ساتھ اتحاد کرنا، ان کو پناہ دینا، کیونکہ جب تک ہم متحد رہیں گے، ہمارا آپس میں اتحاد و اتفاق رہے گا، ہم کفار پر حاوی رہیں گے، ہمارا رعب اور دبدبہ ہوگا۔ جب ہم مثال کے طور پر یہ میری 5 انگلیں ہیں، اگر ایک ایک الگ الگ ہو جائیں تو دشمن اگر میری انگلی کو توڑنا چاہتا ہے الگ سے اس کو جلدی سے توڑ سکتا ہے، لیکن اگر یہ 5 انگلیاں ایک دم اکٹھے ہیں، مضبوط ہیں، تو اس پر توڑنے میں وقت لگتا ہے۔ جب تک مسلمان متحد رہیں گے، ان میں اتحاد و اتفاق رہے گا، وہ دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے نجات کا سبب نہیں ہے بلکہ ہلاکت کا سبب بنے گا۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا، پھر اللہ رب العزت کی کیا ہے مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ مکمل پیج جو ہے آخری آپ نے مکمل کا ترجمہ دیکھنا ہے، یہ الفاظ مانی ہیں 3، ان کو صحیح طریقے سے یاد کر لینا۔ باقی یہ سوال اللہ نے سورہ انفال کے ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، پیج کی پہلی آیت، اور دوسرے ان آیات میں ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی، وہ جو آیت ہے ان الذین آمنوا والی، وہ مکمل آیت ترجمہ کرنا ہے۔ آگے تیسری والذین آمنوا، اس آیت کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ بھی اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔